اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ضرور بناؤں گا زمین میں ایک نیا۔ فرشتے کہنے لگے کہ کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو فساد کریں گے اور خون ریزہ کریں گے، اور ہم آپ کی برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں، بہت اللہ و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس سب چیزوں کا علم دے دیا۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دی۔ پھر پوچھا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا آپ تو پاک ہیں، ہم کو علم ہی نہیں، مگر وہی جو کچھ ہم کو آپ نے علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے حکمت والے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ان کو ان چیزوں کے اسماء بتا۔ سدو جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے اسماء بتایا دیے تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ بے شک میں زمین اور آسمان کی تمام پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو۔ اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، تو سب سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس کے اس نے کہا نہ ماننا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بشت میں رہ کر اور کھاؤ دونوں اس بات سے بالفرق سب جس جگہ سے چاہو اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے۔ پھر لغزش دے دی آدم اور حوا رحمت علیہ کو۔ شیطان نے اس درخت کی وجہ سے سوبر طرف کر کے رہا ان کو اس عرش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اترو تم۔ میں نے بعضوں کے دشمن رہے گے اور تم کو زمین پر چندے ٹھہرنا اور ایک مہم پہ اب کام چلنا ہے۔ بعد ارض آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ حاصل کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ ان پر توبہ فرمائی، توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بشت سے سب کے سب، پھر اگر آؤ تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اس پر اور نہ اس سے لوگ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہمیں کام کی تکذیب کریں گے یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت عجیب، حضرت آدم علیہ السلام کی حالت عجیبیہ کے مشابہ ہے کہ ان کو مٹی سے بنایا، پھر ان کو حکم دیا کہ جاندار ہو جا، بس وہ جاندار ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلایا۔ اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس نے کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہو، اور قربت سے بھی ڈرو، بے یقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قوموں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ خوب جاننے والا، برا خبردار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ ایسا قادر ہے جس نے تم کو ایک تن واحد آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا ہوا کو بنایا تاکہ وہ اپنے جوڑے سے انس حاصل کر سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،